آداب دوستو، میں وقاص عزیز آپ سب جانتے ہیں کہ بطور صحافی اور بطور شاعر الحمدللہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ شاعری اپنی جگہ، لیکن جو ادبی ادارے ہیں وہاں پہ ہونے والے معاملات پر میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر راجہ مظہر حمید صاحب کے حوالے سے میں نے کچھ ولاگس کیے پہلے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، اور انہوں نے جو فیسٹیول کروایا تھا بچوں کا وہ بھی میں نے کیا۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی میری سینئر معزز ایک بالکل مدرلی فگر خاتون تھی۔ بڑوں کا حکم سر آنکھوں پہ ہوتا ہے، یہ ان کے آگے روئے پٹے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کو ہٹائیں۔ واللہ عالم انہیں کیسے پتا چلا کہ میں ان کے بہت کلوز ہوں، ان بزرگوں کے، ان سینئر کے۔ تو میں نے ان کی بات مانی۔ اس کے بعد مجھے یہ سننے کو ملا جی کہ میں بک فیئر میں آیا تھا تو میں نے وہاں سے کتابیں لی اور پیسے نہیں دیے، میں کتابیں اٹھا کے لے گیا، یعنی میں کو گنڈا ہوں۔ پھر مجھے یہ سننے کو ملا جی کہ میں نے ان سے نوکری مانگی تھی تو انہوں نے مجھے نوکری نہیں دی، اور اس لیے میں ان کے خلاف بلاگ کر رہا ہوں۔ یہ پرچہ جو آج میں یہاں سامنے رکھ رہا ہوں، میں اس سے پہلے یہ باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور ان باتوں کا جو تعلق ہے یہ خالصتاً آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ہے کہ جب ایک کرپٹ، بدعنوان، حرام خور آدمی پہ ہاتھ رکھا جائے تو وہ پھر آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کیسے کرتا ہے۔ اب جب بزرگ خاتون مجھے ساتھ لے کر گئی سینئر ہماری، تو وہاں راجہ صاحب نے مجھے بڑے سہانے خواب بھی دکھائے اور انڈر دی لائن مجھے تھریٹ بھی کیا کہ فلانا میرا یہ ہے، فلانا میرا وہ ہے، میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں وہ بھی کر سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آفر بھی دی جناب کہ تمہاری فروری کے بعد میں کسی یونیورسٹی میں نوکری کرواؤں گا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور فلان ہوگا۔ میں نے باتیں سنی، میں چپ کر گیا۔ نوکری ہونی نہ ہونی میں کون سا کسی سے لے کے کھاتا ہوں یا مانگ کے کھاتا ہوں، الحمدللہ ان ہاتھوں نے ہمیشہ کمایا ہے، اس کے حلالی کمایا، اور آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میرے سامنے وہ میری سینئر تھی کیونکہ وہ میری محسن ہے اور میں اپنے محسنوں کو ریگارڈ کرتا ہوں الحمدللہ۔ میں خاموش ہو گیا۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں نعمان حیدر صاحب، انہوں نے ایک ولاگ کیا جس کے بعد ایک طوفان آیا، اور اس ولاگ میں نعمان حیدر صاحب نے بتایا کہ وہ گئے اور وہاں پہ ان کی سیکرٹری جو ہیں مراد صاحب، ان سے وہ ملے اور پھر انہوں نے وہاں کو وزٹ کروایا اور چیزیں ہوئیں۔ نعمان حیدر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اور پاکستان کی جب میں نے ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں نے جرنلسٹ کمیونٹی سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیک بون سمجھے جاتے ہیں پاکستان کی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اس کی، اور کافی بڑی چیزیں ان کے کریڈٹ میں ہیں۔ تو نعمان صاحب، میں یہاں آپ سے بینگ اے جرنلسٹ مخاطب ہوں، اگر آپ جانے سے پہلے ایک دفعہ میرے وہ ولاگس دیکھ لیتے یا یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے NBF کو، یا مجھ تک آپ پہنچ جاتے ان ولاگس کے ذریعے، تو میں آپ کو بہت سی چیزیں دے دیتا، انسائٹ دے دیتا۔ اس کے بعد میں نے ان کے جو فرنٹ مین ہیں مراد صاحب، جو اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ اہم لوگ ان کے خاندان کے جو ہے وہ حکومتی سیٹ اپ میں ہیں، مطلب بیوروکریٹک سیٹ اپ میں ہیں، جن کی انہیں بہت بڑی بینک ہے۔ تو میرے ذرائع نے چیزیں مجھے کنفرم کی، تو اس کی وجہ سے وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، اور اگر کوئی ایشو آئے بھی، کوئی صحافی بات کرے بھی، تو یہ بلا کے اسے گول مول کر کے تصویریں بنا کے صحافی کے اوپر بھی ایک پریشر کریٹ کر کے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اگر کوئی وہ بات کرے کہ یہ بلیک میل کرنے آیا تھا، یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کی تصویریں ہیں فلان ٹمکان، اور وہ ایک ایشو کو نان ایشو بنا کے غائب کر دیتے ہیں۔ آج میں بڑی اہم چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر راجہ مظہر حمید صاحب، مراد صاحب، ذاتی سطح پہ آپ نے جو کچھ میرے بارے میں کیا اور کہا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو چیزیں آج میں اٹھانے جا رہا ہوں، ان سب میں صرف ولاگ کی حد تک نہیں ہوں، میں RTI بھی فائل کرنے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ پٹیشن میں نے تیار کروا لی ہے، اور جلد آپ کو نوٹسز بھی آئیں گے، نیب میں FIA میں درخواستیں بھی دے رہا ہوں۔ میں قومی اداروں کو لوٹنے والوں کو اس طرح نہیں چھوڑوں گا، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی بدماشی کر لیں گے یا کوئی آپ بڑے وہ ہیں تو پھر آپ وہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ذاتی سطح پہ اگر آپ نے الجھنا ہے تو اس کی بھی آپ کو دعوت ہے، موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے۔ مرد آدمیوں کو گھسیارا نہیں۔ اب آتے ہیں ان کے ایشوز کی طرف۔ پہلا، راؤنڈ بک، ان کے پاس ایک ٹاور تھا جس کی مالیت بتائی جاتی ہے 3,25,000 روپے کی، وہ انہوں نے توڑ پھوڑ دیا، کنڈم کر دیا، ذرائع نے بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 1,90,000 روپے کی 5 تصاویر تھیں جس میں آئل پینٹنگز اکبر الہ آبادی کی، سر سید کی، علامہ اقبال کی، وغیرہ وغیرہ،
وہ اٹھا کے پرے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک کلاسک بک شیلف تھا 5,70,000 روپے کا, ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ حرام کے پیسوں کے بنے ہوئے تھے مراد صاحب اور مظہر حمید صاحب. مطلب حکومت کا پیسہ کسی مطلب ہمارے خون پسینے کی کمائی سے یہ چیزیں خریدی جاتی ہیں, اور آپ اتنے بڑے وہ ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اٹھا کی چیزیں پھینک دیں, آپشن بھی نہ کریں. اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا انشاءاللہ تعالی, عدالتی کٹہرے میں بھی, عوامی کٹہرے میں بھی, کیونکہ یہ ہم عوام کے خون پسینے کی کمائی سے ہیں اور ہم ایک عام شہری ہونے کے ناطے اس کا استحقاق رکھتے ہیں. پھر آپ نے جو پھڑ ماری تھی کہ اس نے میرے سے نوکری مانگی تھی, تو آپ نے تو جناب منسٹری کو یہ لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ آپ کو تو بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, جبکہ میں نے جو ریکارڈ چیک کیا ہے اس کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 15 سے زائد پوسٹیں خالی ہیں یا 15 پوسٹیں خالی ہیں, اس کے قریب ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے وہ واپس کر دی. اب جن لوگوں کی پروموشن کے انتظار میں تھے وہ پروموشن بھی نہیں ہو سکتی, نئی بھرتیاں ہی نہیں ہو سکتی. مطلب جھوٹ, اور وہ بھی ایسا کہ پکڑا گیا بڑی آسانی کے ساتھ. اب آپ کوئی پوچھنے والا ہے, میں سیکرٹری صاحب سے سوال کرتا ہوں, اگلے جو منسٹر آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کون آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, وہ ہمارے دوست ہیں, ان سے بھی ہم ملیں گے اور فوراً اس کے اوپر ہم عمل کرائیں گے کہ ایک انتہائی راشی اور کرپٹ جو دو لوگ ہیں ان کو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے, اور ان کا احتساب کیا جائے, اس طرح نہ چھوڑا جائے, ٹھیک ہے. یہ کوئی اور ادارے نہیں ہے, اور میں پوری شاعر ادیب برادری کو بھی اب متحرک کروں گا, اور میں پوری اب کمپین انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر لانچ کروں گا. یہ کوئی تھریٹس نہیں ہے, جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. اب یہ آپ نے پوسٹیں اس لیے واپس کی کہ نہ کوئی نیا بندہ آئے, نہ کوئی کام کا بندہ آئے, اور نہ کوئی کام ہو سکے. کتنی صفائی سے, عیاری اور مکاری سے آپ نے جو ہے وہ کارروائی ڈالی ہے. اس کے بعد پھر 17 گاڑیاں غدر بت کر گئے ہیں آپ لوگ, 17 گاڑیاں, ٹھیک ہے. اور یہ کہاں آپشن ہوئی ہیں, کہاں گئی ہیں؟ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بالکل نامنل پیسوں پہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں بدربان کی ہے, قریبی دوستوں میں لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے. یعنی سرکار کا پیسہ, سرکار کی گاڑی, پیٹرول عوام کا, چیزیں عوام کی, اور اس پہ آپ عیاشیاں کرتے جائیں. اس کا بھی آڈٹ ہوگا, اور میں اس پہ جو ہے DGFIA سے گزارش کروں گا, چیئرمین نیب سے گزارش کروں گا کہ یہ ابھی تک جو 2 بڑے پوائنٹس میں نے اٹھائے ہیں ان پہ فوراً ایکشن ہو. تیسرا, ریڈر کلب اسکیم ہوتی تھی, پورا پاکستان اس سے مفید ہوتا تھا. دنیا کو یہ کوئی اور باتیں سناتے ہیں. جب میرے پاس جو اس کی انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پیسہ یونیسکو حکومت پاکستان کو دیتا تھا, اور حکومت پاکستان آگے ادارے کو دیتی تھی. انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, اور یونیسکو نے فنڈ بھی بند کر دیا. مطلب یہ اتنے مہاکوی ہیں, اتنے عقل بند لوگ ہیں, اتنے بڑے دانشور ہیں یہ, کہ بجائے اس کے کہ اس پیسے سے مستفید ہوتے, کتاب عام لوگوں میں پہنچتی, شعور پھیلتا, وہ بھی تباہی کر دیتی. پھر اس پہ جی 50% آپ نے فنڈ واپس کر دیا, کس کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے. وہ آپ شفقت محمود کے ساتھ جو ڈیل کر کے آئے تھے اس کی بھی میں, اور میں آپ کو یہ بتا دوں دوستوں کہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, ذرائع نے چیزیں کنفرم کی ہیں, یہ سب اب یہ ایک سیریز آف ولاگ ہوگی. ہر اپلیکیشن الگ الگ جائے گی میری طرف سے, ہر RTI پہ الگ الگ بات ہوگی, اور ہر ولاگ کے بعد پوری ایک سوشل میڈیا کمپین ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور لوگ اب سوال کریں گے, میں شاعروں و ادیبوں کے وفد لے کر آؤں گا, میں بھیجوں گا انشاءاللہ تعالی پورا. میں شاعروں ادیبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایکٹیو ہو, جا کے اپنے حق کا ان سے پوچھیں کہ یہ اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں باگڑ بلے, یہ کس طرح کھا رہے ہیں لوٹ کے, اور ایک عام آدمی کی خون پسینے کی کمائی کو کیسے جو ہے یہ لٹیرے پڑے ہوئے ہیں. اب آگے آتے ہیں تو 10 کروڑ روپے کا ذرائع نے مجھے بتایا کہ پیپر ہے, جبکہ نعمان صاحب بتا رہے ہیں اپنے ولاگ میں کہ وہ چند لاکھ روپے میں جو ہے وہ آپ نے اس معاملے کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی. اس میں کمیٹی جو ہے وہ بنی تھی, DS امجد علی صاحب ریٹائر ہوئے, میں ان سے رابطہ ہوا ہے میرا, 9 لوگوں کی کمیٹی تھی. آپ نے کمیٹی بھی تحلیل کروا دی, یہ لوگ دیا, یعنی کمیٹی کو بھی پورے کا پورا اکوموڈیٹ کر لیا. 10 کروڑ کا پیپر جو چوری کروایا جس بندے نے, اس کا نام ہے ذرائع نے مجھے جو ہے وہ منظور بتایا ہے, ٹھیک ہے, منظور صاحب. میں ان کے حوالے سے بھی FIR کی اپلیکیشن, اب ایک عام آدمی, ایک عام شہری کے تحت آئین اور پاکستان کا قانون ایک عام پاکستانی شہری کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کی بات کر سکے. اور یہ میں ایک عام شہری, ایک پاکستانی ادیب کے بارے میں آپ کی یہ اتنی میگا کرپشنز کو سامنے لے کر آ رہا ہوں. میں اس ولاگ کو یہی تک رکھوں گا, اس سے آگے جو ہے وہ یہ دوسرا صفحہ لکھا ہوا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. یہ اگلا جو ولاگ ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں, اور جو تازہ ترین آپ کارروائیاں ڈال رہے ہیں. اور پھر آپ نے جو امبیسیز ہیں ان کو بھی آپ نے بھدو لگایا ہے, اور امبیسیز تک بھی میں پہنچا ہوں, وہاں سے بھی جو فنڈ جاری ہوئے ہیں مجھے وہ بھی پتا چلا ہے. اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چند اداروں کے مخصوص لوگوں کی کتابیں چھاپ کر
अपनी नौकरियां बचा लेंगे और आपके जो इदारों में लोग बैठे हुए हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। मैं उन तमाम लोगों से भी अब जो है ना उनकी भी चीजें, उनकी कारकर्दगियां भी मैं सामने लाऊंगा जो आप लोगों के लिंक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो तमाम लोग भी करप्ट हैं, कल्प्रेट हैं, हरामखोर हैं, बागड़ बिल्ले हैं जो मेरे मुल्क और कौम की कमाई को इस तरह के लुटेरों के हवाले करके बैठे हुए हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब से गुजारिश करूंगा, उनसे दरखास्त करूंगा कि डॉक्टर मजहर हमीद और उनका जो फ्रंट मैन है मुराद, इसको फौरन से पहले कानून के शिकंजे में लाया जाए, इनको कानून के कटहरे में लाया जाए, इनकी पूरी पड़ताल हो, इन्हें या उम्र कैद की सजा सुनाई जाए या इन्हें फांसी के फंदे में लटकाया जाए बीच चौक चौराहे में, ताकि ये एक मिसाल बन सके और दोबारा कोई शख्स करप्शन करने की जुर्रत न कर सके। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।